اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کچھ عرصہ پہلے ایک کاؤنسلنگ کیس آیا بڑا دلچسپ، کہ جہاں پہ ایک شوہر ایک دن رومانٹک موڈ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، پیار محبت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شوہر اس کو فورس کرتا ہے کہ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس کی بیوی ظاہری بات ہے کچھ قصے بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے بس اتنا کافی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ اسے فورس کرنے لگ جاتا ہے، نہیں مجھے وہ بھی بتاؤ جو تم نہیں بتانا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، جو ماضی کا قصہ بن گیا، اس کو ماضی رہنے دو، اس کو چھپا رہنے دو، اس کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے، مرد اپنی ایگو پہ لے جاتا ہے، مرد اپنی انا پہ لے جاتا ہے، پالا تینوں میں، روٹی تینوں میں کھواواں، کپڑے تینوں میں پواواں، تو تو میرے کو گلاں چھپائیں گی۔ وہ اس کو اور فورس کرنے لگا کہ مجھے بتاؤ۔ اس نے بتا دیا کہ بھائی ماضی کے اندر محلے میں ایک لڑکا تھا، میں اس سے بات کرتی تھی، اس سے یہ برداشت، بولے بھائی اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور قریباً 2 سال یہ بندہ ڈپریشن میں رہا ہے، کیونکہ اب وہ یہ سوچنے لگ گیا پتہ نہیں کیا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ گئے ہوں گے، پتہ نہیں کس کس کے پاس گئے ہوں گے۔ اور اس کو ظاہری بات ہے وہ جاسوسی کرنے لگا بہت زیادہ، تو 2-3 سال پہلے کا کوئی میسج بھی اس نے پڑھ لیا۔ اب اس کو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ کوئی نہیں ان کے درمیان مسئلہ کیا ہے، لڑکی پردے دار ہے ماشاءاللہ، بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلہ بظاہر نظر بھی نہیں آتا، اب وہ بتاتے نہیں ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور صرف اس بات کی وجہ سے کہ جو بندہ بات نہیں بتانا چاہتا، آپ اس کی پرائیویسی کی قدر نہیں کر رہے، اس کی پرائیویسی کی عزت نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، ان کا رشتہ دوبارہ سے ویسے بحال نہیں ہو سکا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایک انسان کی پرائیویسی کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور دوسروں کو تلقین کرتا ہے کہ دوسروں کی پرائیویسی کی کیا کرو، بولے میں کیا کرو، عزت کرو، قدر کرو، اس کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو، خصوصاً اس وقت جب تک بندہ نہیں چاہتا کہ تو میری پرائیویسی کے اندر داخل ہو۔ اور ہمارے معاشرے یہ اتنا بڑا مسئلہ اسلام کے اندر، آپ یقین جانیں جب آپ کچھ احادیث سنیں گے، اور ہمارے معاشرے میں اتنا ایزی لیا جاتا ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت موبائل کھول کے تصویریں لینے لگ جاتا ہے۔ آپ نے بھائی پوچھا میرے سے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، میرے سے اجازت لو کہ میں آپ کی تصویر لے سکتا ہوں، آپ کی ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں جو سیاست کے اندر گند ہے، جو میڈیا کی وجہ سے گند ہے، وہ گند کیا ہے میرے بھائی، کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور دوسرے کی ویڈیو بنا کے، دوسرے کی چیز بنا کے، آڈیو بنا کے کیا کرتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا، جو محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ موبائل کسی کے سامنے ساتھ میں کھول لیں، نماز پڑھی ہے ساتھ میں موبائل آپ نے کھولا ہے، لوگ ایسے کر کے جھانکنے لگ جاتے ہیں، ایسے کر کے۔ آپ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کسی کے موبائل میں نہیں جھانک سکتے، اور اگر اس کو کہہ دوں ہاں جی، اور ناراض ہو جاتا ہے، ہاں صاحب کیڑے راز چھپان ڈے ہو، یار اس راز کی بات نہیں ہے، یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، میری پرائیویٹ چیز ہے، میں کوئی پرائیویٹ میسج پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ عام سی بات لگنے لگتی ہے۔ کسی کو گھورنے لگ جانا میرے بھائی، ہمارے قوم میں گھورنے کی بڑی عادت ہے، نیچے سے اوپر تک گھورتے ہیں، اور اس وقت تک گھورتے رہتے ہیں جب تک بندہ آنکھ سے آنکھ ملا کے اس کو دیکھتا نہیں ہے ایک دفعہ ایسے کر کے، اس وقت تک وہ گھورتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ دوسروں کی پرائیویسی کی کیا کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اس کے اندر دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں میرے بھائی، سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے، رشتہ بوجھ بن جاتا ہے، لچڑ سمجھتے ہیں میرے بھائی، اس کے علاوہ مجھے کوئی لفظ نہیں آتا بھائی، لچڑ سمجھتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے کہ لچڑ کیا ہوتا ہے؟ جی بھائی کچھ پنجابی کی لفظ ہے، چمٹ جانا، چمٹ جانا اس بندے کے اوپر، ہر وقت ایک ہی کرن رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ کتوں آ رہے ہیں، ایک ہی کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ لچڑ ہو جاتا ہے رشتہ، پھر وہ رشتہ بوجھ بن جاتا ہے، آپ بھاگتے ہیں اس سے، کیونکہ وہ آپ کی پرائیویسی کی قدر، کیونکہ بھروسہ نہیں رہتا نا، اعتماد نہیں رہتا، اس لیے آپ بار بار کیا کرتے ہیں اس کو، چاہیے آپ کا بیٹا ہے، چاہیے آپ کی بیٹی ہے، چاہیے آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ اتنا ٹٹولنے لگ جاتے ہیں ان کو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ اس کو ہم پہ بھروسہ، ان کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ نے ہمیں محفوظ کیا اس بات سے کہ دوسروں کو ٹٹولنا چھوڑ دو، دوسروں کی پرائیویسی قدر کرو۔ بھلا کیوں؟ آپ نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو آپ کبھی بھول
بھول ہی نہیں سکتے. مثلاً ایک باپ کو پتہ چل گیا کسی طرف سے کہ آپ کا بیٹا کچھ اچھے کام نہیں کر رہا, ابھی ایک سطحی سا علم ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, باپ نے تھوڑا سا ٹٹولا تو پتہ چلا بچہ چرس پی رہا ہے, ایک مثال ہے, یا بچہ کسی لڑکی کے ساتھ انوالوڈ ہے. بھائی بس آپ کو پتہ چل گیا نا, واللہ زیادہ نیچے نہ جاؤ, زیادہ نیچے نہ جاؤ. اگر آپ نے کچھ ایسی تصویر دیکھ لی, اللہ اب اس بندے کو معاف کر دے گا, تسی معاف بولے بھائی ہم معاف نہیں کریں گے. اور غیرت کے نام پہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں قتل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. وہ بندہ معافی مانگ چکا ہے, وہ توبہ کر چکا ہے, وہ لڑکی توبہ کر چکی ہے. اسلام میں حرام ہے ایسے شخص کے ماضی کو ٹٹول کے اچھالنا جو توبہ کر چکا ہے اور اپنے گناہ کو, بولے بھائی اپنے گناہ کو. اب یہ 2 سال پہلے کا میسج ہے بھائی, 1 سال پہلے کی ویڈیو ہے, 1.5 سال پہلے کی چیز ہے. دوسرا یہ حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا چھپا کے رکھو. ابھی کبھی کبھی آپ دروازہ نوک کر کے جاؤ, یہ اللہ نے کیوں کہا ہے, چاہے وہ ماں باپ کا گھر ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ چاہے ماں کے پاس بھی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی بالکل نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھائی کسی ایسی حالت کے اندر ہو اور تم ڈائریکٹ اندر چلے جاؤ. اب وہ ماں کو اس ایسی حالت میں دیکھ لینا, یا باپ کو, نفسیاتی بچہ مریض ہو جاتا ہے, وہ کبھی باپ کو گلے نہیں لگا پاتا, وہ کبھی ماں کے پاس نہیں جا پاتا. کیوں؟ اس نے ایسے حال میں دیکھ لیا. اس لیے اسلام اسے کیا کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے کہ بھائی دوسرے کی پرائیویسی کیا کرو, قدر کرو. تیسرا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو محدود انرجی دی ہے, محدود طاقت دی ہے, تاکہ تم اپنے روزانہ کے کام کر سکو. ظاہر بات ہے جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنی زیادہ طاقت ہوگی, جتنا کمزور ہوگا اتنی کمزور طاقت ہوگی. اور یہ جو دماغ ہے, آپ 2 گھنٹے دماغی کو کام کریں اور 8 گھنٹے جسمانی کام کریں, یہ برابر ہوتا ہے. یعنی 2 گھنٹے آپ نے دماغ لگا کے کچھ کام کیا, اتنی تھکتا ہے بندہ جتنا 8 گھنٹے جسمانی کام انسان کر کے تھکتا ہے. اب اللہ نے دیا ہے انرجی آپ کو, کس کے لیے دیا بھائی؟ آپ کے لیے, آپ کے لیے دیا. اپنے مسئلے سلجھانے کے لیے انرجی استعمال کر لو, اور آپ ساری لگا دیتے ہیں دوسروں کے لیے. انہیں کپڑے کتوں لینے, ان کی گڈی کتوں آئی ہو, کی پا رہے ہے کی نہیں پا رہے, وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے, ساری انرجی آپ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنے لیے بچتی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں بچتا آپ کے لیے, اور انسان خود کو بھول جاتا ہے, زمانے کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. نقصان ہے بہت بڑا. چوتھی بات, ہمارے معاشرے, آپ دیکھیں دنیا میں یہ قانون ہے, اللہ نے جسمانی والے سے قانون بنایا. پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ فوراً اس کو کیا کرتا ہے, اڑنا سکھاتا ہے. پھر ہر وقت جو اماں ابا اس کے تو اڑتے, بولو بھائی اڑتے نہیں رہتے ہر وقت, اس کا پر پکڑ کے ہم نے تجھے اڑانا ہے ورنہ تو نہیں اڑنا نہیں ہے. ایسے پرندہ بڑا نہیں ہوتا, میچور نہیں ہوتا, اس کے میں کانفیڈنس نہیں آتا, اس میں فیصلہ لینے کی طاقت نہیں آتی, جب تک آپ اس کو کوئی پرائیویٹ سپیس یا ٹائم نہیں دیتے تاکہ وہ کیا کرے, گرو کرے, میچور ہو, اس کو اعتماد ہے اپنے فیصلے کے اوپر. اگر گرنا نہیں سیکھے گا وہ چلنا نہیں سیکھ سکتا. اس کو غلطی کرنے دیں, آپ نے 1000 مرتبہ بتانا ہے, اس نے وہ نہیں سمجھنا جو اس نے ایک دفعہ غلطی کر کے سمجھ لینا. اچھا میرے ابے دا مطلب سی, اچھا میری امی کا یہ مطلب تھا. آپ کو ایک وقت پہ, خصوصاً جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, آپ کو ایک دفعہ اس کو سپیس اور ٹائم دینا پڑے گا تاکہ یہ کیا کرے, گرو کرے بھائی اپنے وگرنہ یہ ساری زندگی ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اپنے مسئلوں کا. تسی منویا نہیں کرن دیتا, تسی منویا نہیں کرن دیتا, تسی منویا نہیں کرن دیتا, ساری زندگی اپنی غلطی مانتے ہی نہیں, اس لیے وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا, اس لیے وہ صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو لگتا ہے ہر مسئلہ ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ مجھے آزادی سے کوئی کام کرنے. اسلام کہتا ہے کرنے دو اسے, تاکہ یہ بلیم کرے تو اپنی ذات کو کرے, کسی کو بلیم نہ کرے. تو ماں باپ کیا کریں, اس کو نصیحت کریں, ماں باپ اس کو سپورٹ کرے, ماں باپ اس کو بتائیں پتر یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے, یہ رستہ اچھا ہے, یہ برا رستہ ہے. اینڈ آف دا ڈے میرے بھائی کرنا اس نے وہی ہے جو اس کی مرضی ہے. زبردستی کروا کے آپ کبھی کسی سے کچھ نہیں کروا سکتے. پھر اسلام ایسا کیوں, بڑی اہم بات ہے, یہ مذکر بنتا ہے, مرد نہیں بنتا. ہمارے معاشرے میں مذکر بہت زیادہ ہے. مرد وہ ہوتا ہے میرے بھائی جو زبان پہ ڈٹ سکے, اپنی زبان پہ کھڑا ہو سکے, اور یہ وہ ہوتا ہے میرے بھائی جس کو آپ نے کچھ ٹائم دیا ہوتا ہے, سپیس دی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا وہ بندہ کہہ دینا مجھے کچھ ٹائم چاہیے, مجھے اکیلا چھوڑ دیں, پتہ نہیں منڈے دے نخری نہیں موقدا. مطلب یہ کہنا ایسے جیسے ایک بیماری ہے ہمارے, خصوصاً جو جوائنٹ فیملی سسٹم سا ہوتا ہے نا, وہاں پہ یہ کہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کئی دن تک غار میں جا کے بیٹھے رہتے تھے, حالانکہ ان کی بیوی ہے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹائم کیا کرنا چاہتے ہیں, اکیلا بتانا چاہتے ہیں. بھائی آپ کے دن کا 100% ہے, تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نفس کا تمہارے پہ کیا ہے, حق ہے, تو کم از کم 15-20% تو میرے نفس کا ہونا چاہیے نا, میری ذات ہے, کچھ فیملی کا ہونا چاہیے, کچھ میری جاب کا ہونا چاہیے, کچھ اللہ کا ہونا چاہیے, اور کچھ میرے نفس کا ہونا چاہیے. یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کا بھی کیا کرو,
خیال کرو، کیونکہ بندہ کلّا ہوگا تو اپنی غلطیوں کو ٹٹولے گا، تزکیہ کرے گا۔ اگر آپ اس کی پرائیویسی دینے ہی نہیں دیتے، اس کو ایسا بنائے ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دوسروں کی غلطیاں ٹٹولتا رہتا ہے۔ اشفاق احمد رحمہ اللہ انہوں نے بڑی کمال بات کی، اللہ اکبر، بڑی کمال بات ہے میرے بھائی۔ انہوں نے اپنی اماں، چٹی ان پڑھ ہے ان کی اماں تھی، چٹی ان پڑھ تھی، جو پنڈ دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں، تو اس کی اماں کہتی تو رات کو لیٹ بڑا آتا ہے، خیر تو ہے، کہنے لگا میں اماں جی لکھاری بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پتر لکھاری کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اماں جی جو کتابیں لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتر انی کتاباں پڑھیاں نہیں نا تو کی کرنا ہے، تو بھی لکھن لگے۔ اس نے نہیں اماں میں کچھ نیا لکھنا چاہتا ہوں، میں صرف سچ لکھوں گا، سچ کے علاوہ، بھائی بڑا کمال جملہ ہے، سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لکھوں گا۔ تو کہتی میری ماں چٹی ان پڑھ تھی، اس نے میرا پاٹ پڑھایا، پتر پھر ایک کام کرنا، سچ لکھنا ہے تو صرف اپنے بارے میں لکھنا ہے، دوسروں کے بارے میں جو تم کہتے ہو وہ سچ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے، وہ تکا ہوتا ہے، وہ ایک گیس ہوتا ہے، تم کسی کے اندر کو جانتے نہیں جانتے، ہاں اپنے آپ کو جانتے ہو نا۔ سچ صرف وہ ہوتا ہے جو تو اپنے بارے میں بولتا ہے، اپنے پتر اپنی بیوی کے بارے میں ایک ظن ہوتا ہے، ایک تکا ہوتا ہے، ایک گیس، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ 100% کسی کے بارے میں اتنا بڑا تو سچ بول سکتا ہے، اس لیے ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ عالم، بھائی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ سچ بولنا ہے تو کس کے بارے میں؟ اپنے بارے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اسلام اس لیے آپ کو کچھ پرائیویٹ لائف دینا چاہتا ہے، یہ پرائیویسی رکھو، پرائیویٹ تھوڑا سا ٹائم گزارا کرو، اور گھر والوں کو، ماں باپ کو، سب کو چاہیے کہ اس کو پرائیویٹ تھوڑا ٹائم دیں تاکہ یہ گرو کرے، تاکہ یہ اپنے بارے میں سوچے، اپنے فیصلے خود لے سکے۔ اب میرے بھائی آخر میں 2-3 باتیں ہیں۔ اسلام ان کو 2 رستوں سے کیا کرتا ہے؟ اس کی حفاظت کرتا ہے، پرائیویسی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ پہلا سورہ الحجرات ہے، آپ مشہور آیت ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، شک و شبہات سے بچو، اکثر شک و شبہات کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرنا۔ بھائی جاسوسی کیا ہے؟ جاسوسی وہ بیماری ہے جہاں پہ انسان کے اندر ایسا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے راز ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بیماری ہے جاسوسی، یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے اب وہ اپنے بیٹے کے راز ٹٹولنے کی کوشش کرے، اپنی بیوی کے راز ٹٹولنے کی کوشش کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے راز ٹٹولنے کی کوشش کرے، یہ دونوں اپنی پھوپھی خالہ کے راز ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اصل اصول کیا ہے؟ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچو۔ اور یہ حدیث سنے میرے بھائی، اللہ اکبر، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنہ قطات یا لا يدخل الجنہ نمام، یہ جو لگائی بجھائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، پھر لوگوں کو جا کیا کہتے ہیں؟ اوئے تینوں پتہ تیرے ابا تیرے کو کی کہن ڈیا سی، اوئے تجھے پتہ ہے تیری مسائی کی کہہ رہی تھی، اوئے تینوں پتہ ہے فلاں، یہ جو لگائی بجھائی کرتا ہے یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بھول جا۔ اور یاد رکھیں یہ ایمان والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر تو نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن ساتھ میں نمیمہ کرتا ہے، لگائی بجھائی کرنے والا، جاسوسیاں کرتا ہے، اور جاسوسیاں کر کے تو راز افشاں کرتا ہے، یہ بندہ جنت بھول جا تو۔ یہ میرے نبی کا فتویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں عذاب ہوتے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ لگائی بجھائی کرتا تھا، نمیمہ کرتا، جاسوسیاں کرتا تھا، جاسوسیاں کر کے پھر کیا کرتا تھا؟ لگائی بجھائی کرتا تھا، لوگوں کے اندر اس بات کو افشاں کرتا تھا، جاسوسیاں، کیونکہ دوسروں کی پرائیویسی کیا ہے؟ وہ توڑ رہا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ نے کچھ چھپا رکھا ہے نا، بولیں بھائی اللہ نے کچھ دکھایا ہے اور کچھ کیا رکھا ہے؟ بھائی میرے گھر کے اندر آپ میرے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے ہیں تو گلدستہ پڑا ہے، صوفے پڑے ہیں، کچھ چیزیں پڑی ہیں، اور کچھ چیزوں کو تالا لگا ہوا ہے۔ بھائی جن چیزوں کو تالا لگا ہوا ہے وہ تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ میں آپ کو دکھانا بس اس لیے تالا لگا ہوا ہے، اور اللہ نے بھی کچھ چیزوں کیا کیا ہوا ہے؟ تالا لگایا کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں ایسا علم نہیں دیا کہ کسی کا دماغ پڑھ سکو، دل میں کیا چل رہا ہے وہ پڑھ سکو، یہ علم نہیں دیا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی وگرنہ آپ کو ہر بندہ کیا ہے؟ گنہگار ہے، ہر بندے کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹھیٹھ آدمی کیا کرتا ہے؟ میں نے نکالنا ہے ان کو۔ اب جب یہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو پکا فساد مچتا ہے، کیونکہ اللہ ایسا نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ نکلے چیزیں باہر، اور جب نکلتی ہیں تو اس سے پھر برداشت نہیں ہوتے۔ اب یہ حدیث سنیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے کیڑے نکالنے سے باز رہو، وگرنہ تم دوسرے شخص کو کرپٹ کر دو گے، خراب کر دو گے، اس بندے کو تم ضائع کر دو گے، اب وہ کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب آپ کا اس بندے سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے، اس رشتے سے ایمان ہی اٹھ گیا میرے بھائی،
آپ اس کی وہ ویلیو نہیں کرتے جو ویلیو پہلے کیا کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ آپ کی جاسوسی کی وجہ سے. ایک راستہ اسلام نے اس سے بند کیا کہ جاسوسی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ پرائیویٹ لائف کیا ہے اس کی قدر کرو. ایک دوسرا راستہ ہے, بڑی کمال حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہ بہترین اسلام ایک ایمان والے کا وہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے لینا دینا. او بھائی تیری اپنی ٹینشنیں نہیں ختم ہوتی بھائی, تیرے اپنے مسائل نہیں ختم ہوتے, تو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کا تیرا لینا دینا. اتنا گندا لگتا ہے میرے بھائی, میری وائف بہت سارے لوگوں کو ملنا چھوڑ گئی ہے. کیوں؟ خوشخبری کب آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے انشاءاللہ دعا فرمائیں. آپ نے دوائی لی ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں؟ یار تیرا لینا دینا ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ میں نے پوچھا ہے تیرے سے, یہ میری پرائیویٹ لائف ہے, اس کے اندر دخل اندازی نہ کرو. میں تو مشورہ دینا چاہ, میں منگیا یار مشورہ. آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ میں یہ جاب کرتا ہوں. کتنے کماتے ہیں؟ یہ تیرا لینا دینا؟ یہ تیرا لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی. آپ کا بچہ خدمت گزار ہے یا آپ کا بچہ نافرمان ہے, یار تیرا لینا دینا ہے اس کے ساتھ. یعنی کہ میں اب تیرے سامنے اپنے راز افشا کروں گا, میں تیرے سامنے ٹھڈ سے کپڑا چکوں گا؟ اسلام نے ان چیزوں سے منع کہ جن چیزوں سے تیرا لینا دینا. یقین کر کبھی کبھی نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں, یار میں سنے نرگس پھر مجرے کرنے لگ گئی, یار کمال ہو گئی. یعنی کہ اس کی خبر آتی ہے نا کہ وہ پردہ کر لیا, حج عمرہ کر لیا. یار تیرا کیا لینا دینا اس سے بھائی؟ یہ کدھر سے آ جاتی ہے تیرے ذہن میں باتیں؟ اب یہ کیا میں نے بیماری بتائی نا شروع میں, اپنے پہ کوئی وہ فوکس نہیں کر رہا, وہ چوتھے محلے جا کے دوسروں کے بارے میں سوچی جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کیا کرو, باز رہو. بہترین اسلام ہے بندہ اگر ان چیزوں سے باز آ جائے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, اب آپ ایمان سے بتائیں, اگر آپ میرے سے کوئی بات پوچھیں, کیوں پوچھی آپ نے بھائی, کہ میں جواب دوں یا اگر میں کہہ دوں میں نہیں دسنا. اب ایک تو میں بھی شرمندہ ہوا, اور کتنا شرمندہ ہو جاتا ہے بندہ. میں ایک دن وہ فارم فل کر رہا تھا, تو میرے آگے ایک بندہ بیٹھا تھا, ایک پیچھے, وہ پیچھے دیکھے نا, مجھے دیکھی جا رہا ہے فارم, دیکھی جا رہی ہے کیا کر رہا ہے, یار تیرا لینا دینا ہے اس کے ساتھ کچھ؟ تو میں نے کہا ہاں جی. کہتا کچھ نہیں. تو میں آگے دیکھ یار, اب اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ میرے سے نظر نہیں ملا سکا. علماء کہتے ہیں اسی لیے رسول اللہ نے منع فرمایا اس سے کہ بھائی کسی کو امبیرس نہ کرو. دوسرا, ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے نا اندر سے دلی طور پہ کمزور ہے, وہ جھوٹ بول دے آپ سے, اپنی بات کو چھپانا بھی چاہتا ہے, اب آپ کو راضی بھی کرنا چاہتا ہے, اور راضی کرنے کے لیے کیا کر دیتا ہے, میری 20,000 تنخواہ ہے, حالانکہ تنخواہ اس کی ₹1,00,000 ہے, اور کوئی جھوٹ بول دیتا ہے. یہ آپ کی وجہ سے بولا اس نے, کیونکہ آپ نے اس کو اس ٹائپ سپاٹ میں رکھ دیا. اس لیے اسلام نے یہ 2 رستوں سے کیا کہا ہے, جس کے ساتھ لینا دینا نہیں اس سے کیا کرو, دور رہو. اور دوسرا, جاسوسیاں نہ کرو, ٹٹولو نہیں کسی کو. کیوں ٹٹولو گے بھائی؟ کچھ ایسا اپنے ساتھ بھی برا کرو گے اور دوسروں کے ساتھ بھی برا کرو گے, کیونکہ دوسروں کی پرائیویسی کی قدر نہیں کر رہے, اس کی عزت نہیں کر رہے. دیکھیں میرے بھائی, اب یہ رشتے 4 قسم کے ہیں, ایک ماں باپ کا ہے اور ایک اولاد کا ہے, ایسے ہی ہے, اور ایک بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے, پھر ان لاز کا رشتہ ہوتا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے, جو خصوصاً ماں باپ بیٹھے ہیں نا, یہ دھیان سے سنیے گا واللہ. دیکھیں ایک ماں باپ ہے لیکن وہ میاں بیوی بھی ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ اور بولو. لیکن اولاد کا سمجھتے یہ صرف ماں باپ ہیں, ان پہ ہمارا حق ہے, یہ جو کریں گے ایک ماں باپ کے ہونے کے ناطے سے کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. نہیں میرے بھائی, ایک وہ ماں باپ کا کردار ہے اور دوسرا کردار ان کا کیا ہے, میاں اور بیوی کا. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ قانون دیا اولاد کو کہ ماں باپ کو پرائیویٹ ٹائم بھی دو, کیونکہ وہ میاں بیوی بھی ہیں. کچھ ان کے اپنے ذاتی پرائیویسی ہے جو وہ اولاد کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے, کچھ ان کے ذاتی مسائل ہیں, باتیں ہیں جو وہ بیویوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے. اس لیے 3 اوقات ہیں, آپ کو اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب, بولیں بھائی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ایک فجر سے پہلے کا وقت ہے, دوسرا قیلولے کا وقت ہے, اور تیسرا عشاء کے بعد کا وقت ہے. یعنی جب ماں باپ اپنے کمرے کی طرف چلے جائیں تو پھر کیا کرنا ہے, ان کو ڈسٹرب, اس کے قریب بھی, اس دروازے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. وجہ یہ اب میاں اور بیوی کا ٹائم ہے. یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے مضبوط وہ ماں باپ ہوں گے. اس لیے بچوں کو پش کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کو, کبھی کبھی کلے باہر چلے جاؤ, صرف امی اور ابو, خدا کا واسطہ کبھی پارک چلے جاؤ, جا کے جاؤ, اکیلے بیٹھو کہیں پہ, جا کے جاؤ مری کی سیر, دونوں کلے کر کے آؤ, بچوں کے بغیر کر کے آؤ. بھائی تمہاری اپنی ذات کی بھی کوئی زندگی ہے, قرآن یہ بات کر رہا ہے, ان کی پرسنل لائف ہے, کوئی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر, اور اسی لیے پھر وہ بھی آگے سے بچوں کو وہ سپیس نہیں دیتے جو ان کو دینی چاہیے. میری گزارش سمجھ رہے میرے بھائی. اسی طرح اولاد ہے, علماء کہتے ہیں یہ جو اصول ہے نا جاسوسی والا, یہ اولاد پہ اتنی لاگو ہوتا ہے جتنا کسی اور پہ لاگو ہوتا ہے. آپ کو ان کے بیگ, ان کی چیزیں ان کے سامنے چیک, کیونکہ ان کو لگے کہ ہمارا ابا یا ہماری اماں ہم پہ بھروسہ. لیکن ماں باپ کو سمجھدار ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کے کان میں پھڑکی ہے,
یا اس کو لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ چل رہی ہے, بچہ ٹھلا ٹھلا ہو کے پھر انڈے ہے, کوئی پینٹتے نہیں لگ گیا, بچہ فون پہ 2 گھنٹے لگ گیا ہے, کوئی لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, تو بچے کو بتائے بغیر, اس کے علم میں لائے بغیر آپ اس کی چیز کو چیک کریں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ جائز ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اپنے بچے کو بچا سکیں. لیکن اگر آپ نے بتا کے کر دیا, ایک تو پہلی بات وہ چھپانے لگ جائے گا, سمجھ رہے ہیں, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, بچے کو بھروسہ نہیں رہے گا, اعتماد نہیں رہے گا اپنے رشتوں کے اوپر. اس لیے اصول یہی ہے کہ بھائی نہ بیوی کو شوہر کا پاسورڈ دیکھنا چاہیے, میرے موبائل کا پاسورڈ بتاؤ کیا ہے, نہ اس کی ای میلیں چیک کرنی چاہیے, نہ میسج, کچھ نہیں چیک کرنا, الا یہ کہ آپ کو کیا لگے, آپ کو کوئی کنفرم بات پتہ چلے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو بھائی کیا کریں, حکمت اپنائیں, رشتہ بھی بچائیں اور اس کی اصلاح بھی کر دیں. تیسری بات, یہ بڑی اہم بات ہے, اللہ کی قسم یہ کام ہو جائے, آدھے مسئلے ہمارے جو یہ ساس اور بہو کے ہیں نا, یہ ختم ہو جائیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے بھائی. ایک یہ لڑکا ہے, ٹھیک ہے, یہ لڑکا نہیں ہے ویسے, یہ تو پٹھا ہے, لیکن یہ لڑکا ہے, یہ اس لڑکے کے ایک طرف یہ رشتہ ہے اور ایک طرف رشتہ ہے, ایک طرف بیوی ہے اور دوسری طرف لڑکے کے ماں باپ ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ میاں اور بیوی کی ایک پرائیویٹ لائف ہے اور ماں باپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہے. اس ماں باپ کو اس میاں بیوی کی پرائیویٹ لائف کی قدر کرنی ہے, رسپیکٹ کرنی ہے, انٹرفیئر, مداخلت نہ یہ کام نہیں کرنا. ہاں اگر کرنا ہے تو یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کی عزت کرو, اب اس کو بڑا مان لو, جمپ نہیں کرنا بیوی کے ساتھ ڈائریکٹ, اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو علیحدہ بلائیں اور اسے کہیں پتر اپنی بیوی کو یہ سمجھاؤ, اور بیوی کو کہنا تو نے میرے ماں باپ سے ڈائریکٹ, یہ ایک کردار ہے جو اللہ نے بنایا ہے, میں شوہر لیڈر ہوں, مجھے جمپ کرنا, جب یہ جمپ ہوتا ہے نا میرے بھائی, سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے گھر کا, کیونکہ اس بندے کو کیا لگتا ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے میرے بھائی. وہی بات, آپ اس کی پرائیویسی کی ویلیو نہیں کر رہے. کوئی حق نہیں ہے ساس سورے کو ان کے پتر اور ان کی بیوی کی اندر کی باتیں پتہ کرنے کا, آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ, الا یہ کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو کس کو کہنا ہے, جو اللہ نے ایک اصول بنا دیا, اس لڑکے کو کہو نا بھائی, اس شوہر کو بولو علیحدہ کر کے, اور بیوی بھی ڈائریکٹ کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی کیا کریں, اپنے شوہر کو بولیں کہ بھائی تمہاری امی کے ساتھ مجھے یہ مسئلہ ہے, تمہارے ابو کے ساتھ مسئلہ ہے, یہ کیا ہے, آپ پرائیویسی کے اصل میں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی, قدر کر رہے ہیں. ابو کو نہیں چاہیے ایک دم سے دروازہ کھول کے بچے کے کمرے میں چلا جائے, میں ابو ہوتا ہوں, میں گھر ہوں, میرا نہیں میرے بھائی, یہ صرف پرائیویسی قدر ہے. آپ ایسے مینرز دکھائیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے, آپ کے بارے میں ایسے مینرز دکھائیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ مینرز آئیں گے میرے بھائی تو ایک دوسرے کی پرائیویسی کی قدر ہوگی, اور یہ بندہ میچور ہوتا ہے, اس بندے میں کانفیڈنس آتا ہے, اعتماد آتا ہے, یہ مذکر نہیں بنتا, یہ رجل بنتا ہے, ایک مرد بنتا ہے میرے بھائی. یقین کریں ہمارے معاشرے میں یہ جو پرائیویسی ہے اس کی قدر نہیں رہی, اس کی وہ حفاظت نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تانکا جھانکی کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ بیل بجانی پھر کیا کرتے ہیں لوگ اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کر رہے تھے اپنے بالوں سے, اور ایک صحابی آئے وہ ایسے جھانکنے لگ گئے اندر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی اندر جھانک رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی سے اس کی آنکھ پھوڑنے کی کوشش کی ایک دفعہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ پھوڑ دو اگلے کی, کوئی قصاص نہیں ہے, تم پھوڑنے کا حق رکھتے ہو, کیونکہ اجازت لینے کا مقصد ہی کیا ہے کہ بھائی اندر تانکا جھانکی. اس لیے دروازے پہ کھڑا بھی کیسے ہونا ہے, بیل دبا کے یا سجے کھڑے ہونا ہے, یا کیونکہ ایک دم سے بوا کھلنا ہے, ہو سکتا ہے آپ اندر کچھ دیکھ لیں. یہ صرف اور صرف ساری باتیں کس لیے ہیں, پرائیویسی کی. اور بوا کھڑکانا, یار حد قسم سے اسلام کے آداب دیکھیں, بوا بھی کھڑکانا ہے, توڑنا نہیں ہے, کھڑکانا ہے. صحابہ یہ جو ناخن نہیں ہے, ناخن سے دروازہ کھڑکاتے تھے, سبحان اللہ, صرف اگلے بندہ تنگ نہ ہو, اگلا بندہ ڈسٹرب نہ ہو. اور اگر 3 دفعہ کھڑکایا ہے اور آگے سے اندر سے آواز, تو پھر کیا کرو, کیوں, وہ کسی ایسی حال میں ہے جو آپ سے ملنا, اور یقین کریں میں نے کئی سی جگہ دیکھا ہے پونا گھنٹہ بندہ کھڑکاتا رہتا ہے, پونا آدھا محلہ اٹھ گیا ہے, وہ کار نہیں ہونے پائی, کوئی چلے گئے ہیں, لیکن وہ 3 دفعہ زیادہ. میرے سے پوچھا ہے آپ نے کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں, اور منہ چک کے تسی آ گئے ہو, یہ اسلام کے مینرز نہیں ہیں. اگر آپ آ گئے ہو میرا حق بنتا ہے, میں نے نہیں ملنا. آپ دسو کوئی رشتہ بچنا ساڈے معاشرے سے, بولو بچنا ہے کوئی یار بیلی بچنا ساڈا اگر ہم ایسا کر دیں. تو بھائی یہ میری پرائیویٹ لائف تھی, پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا. ایک بھائی کو میں نے کہا یار ابھی نہ آنا, وہ آ گیا یار, اور اس کے علاوہ میں کیا کر, میں ابھی نہ آنا بس خلاص. وہ پھر بھی آیا, میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے آپ کو یہ دینا تھا. میں کہا وعلیکم السلام. اندر چلا گیا. کتنی مدت تک وہ میرے سے بولا ہی نہیں. یار میرے کو پوچھ کے آیا تو, اب مجھے غصہ آئے گا نا کہ نہیں آئے گا, برا لگے, یہ میرا حق ہے غصہ آئے مجھے, کیونکہ اس نے میری پرائیویسی کی قدر. فون آتا ہے, قاری صاحب زیادہ سمجھائیں گے, فون آتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہا سوال پوچھنا تھا کو, یار میں لیٹرین چ بیٹھا, میں کتنے بیٹھا,
وہ پوچھ تو لو بھائی، بات کر لوں میں، آپ فری ہیں، آپ کی پرائیویسی ہے بھائی، وہ لائف ہے ڈائریکٹ، کوئی میں جانتا بھی نہیں تو کون ہے بھائی، تو کہاں سے فون کر رہا ہے؟ سمپل سمپل اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اگلے کی پرائیویسی کی ویلیو کریں میرے بھائی، ویلیو کریں گے تو آپ اصل میں دوسرے بندے کی عزت کر رہے ہیں۔ جب عزت کریں گے تو وہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی پرائیویسی، پرائیویٹ لائف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمت کے ساتھ اگر ہمیں کچھ راز پتہ چل جائیں، حکمت کے ساتھ انہیں ریموو کرنے کی، ان کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔